وقال علیہ الصلاۃ والسلام نحن احق واولی بموسیٰ منکم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور عبادت کا حکم اس نے دیا، طریقہ بتایا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے طریقے پر عبادت کا حکم ملا اور اس عبادت کو قبول کیا جائے گا جو آپ کے طریقے پر ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 16 اگست 2021 عیسوی مطابق 7 محرم، جی ہاں 7 محرم 1443 ہجری عاشورہ کے متعلق احادیث مبارکہ کے روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. ساتھ میں اس ماہ محرم، اس ماہ مبارک کی بھی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کا عمل بھی پیش کیا جائے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں جو دین حق ہے، سچ ہے اور واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے. کسی قسم کا غمو یا نہ سمجھ میں آنے والی باتیں اس دین میں نہیں ہیں. اس دین میں یہ بھی ہے کہ آپ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں. رمضان کا چاند نظر آ جائے تو مہینہ شروع، شوال کا چاند نظر آ جائے تو مہینہ ختم، روزے ختم. اسی طریقے سے بقیہ مہینوں کا بھی معاملہ ہے. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم، چاند نظر آ گیا تو چاند کے اعتبار سے آج 7 تاریخ ہے. لوگ کافی سوالات کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کیلنڈر کو دیکھ کر اور سن کر. کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو اس میں 8 ہے آج، لیکن جمعے کے خطبے کے ترجمے میں بھی یہ بات آئی اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ آج 7 ہے نہیں نہ کہ 8. کیلنڈر میں 8 ہے، آپ 7 کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے کیلنڈر ایک اندازہ ہوتا ہے، یقینی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اصل جو مہینوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ مہینہ سٹارٹ ہوا یا نہیں ہوا، کیا کس چیز پہ ہم ڈپینڈ ہوں گے، کیا اعتبار کیا جائے گا؟ کیلنڈر کا جو سال بھر کا چھاپا جاتا ہے ایک اندازے سے، یا چاند کا جس کو رویت کہتے ہیں، دیکھنا کہتے ہیں. اصل ہمارے پاس ہے چاند. چاند جب نظر آ جائے مہینہ شروع، چاہے کیلنڈر میں 2 تاریخ ہو، 1 تاریخ ہو یا 30 تاریخ. صحیح ہے یا نہیں؟ یہی صحیح ہے، تو پھر پریشان ہونے والی بات ہی نہیں. تو چاند کے اعتبار سے مہینے کا ثبوت ہوتا ہے اور چاند کے اعتبار سے آج 7 تاریخ ہے، کل 8 ہے، پرسوں 9 ہے. اور عاشورہ کب ہے؟ جمعرات. عاشورہ کب ہے؟ جمعرات. 10 محرم جمعرات کو ہے. کب ہے کیا ہے؟ کیلنڈر کا نہیں، یہ عادت ہو گئی ہے کیلنڈر کی. ٹھیک ہے، کیلنڈر صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط، اس سے پہلے بھی ہوا ہے ایسے. اب تو خیر محرم کا معاملہ ہے، اس سے پہلے رمضان میں بھی ہوا ہے، کیلنڈر میں آگے پیچھے ہوتی ہے یہ تاریخیں. ہم اعتبار اس کا نہیں کریں گے. اس کا اعتبار کرنا ہو تو چاند ہی نہیں دیکھتے ہم. شریعت کا حکم ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. اور چاند دیکھا جاتا ہے باقاعدہ یہاں اور ہر جگہ ہلال کمیٹی ہوتی ہے چاند کی.
اور باقاعدگی کے ساتھ چاند کو تلاش کرے. چاند نظر آئے تو عبادت شروع، چاند نظر نہ آئے تو عبادت نہیں. تعداد مکمل کریں گے اس وقت. تو بہرحال کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ آج ساتھ ہی ہے پکا یقینی طور پر چاند کے اعتبار سے. اور ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ جمعرات، چاشندہ اور جمعرات، 2 دن کا. عاشورہ 10 تاریخ ہے جو کہ جمعرات کا دن ہے، اور اس سے پہلے 9 محرم کب ہے؟ چاشندہ، بدھ کے دن، یعنی پرسوں. تو پرسوں اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے. کیوں روزہ رکھیں گے؟ عاشورہ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو مہینہ ہے، پہلے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کا ذکر کیا ہے. یقیناً اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے ہی جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. ان میں سے 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑی ان کی تعظیم ہے، بڑے اہم مہینے ہیں. تو اور یہ ایک مضبوط دین ہے، تو تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. معلوم ہوا اس آیت سے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. معلوم ہوا اس آیت سے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے عظیم ہیں، حرمت والے ہیں، جس میں قتال حرام ہے، بڑی اس کی عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ دین ہے. تو اس میں ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ بڑے حرمت والے مہینے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی 8 مہینوں میں آپ گناہ کریں گے، نہیں، 8 مہینوں میں بھی نہیں کریں گے، گناہ کبھی نہیں کریں گے، معاصی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور بالخصوص یہ حرمت والے مہینوں میں. اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ آیت میں نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو 4 کا لفظ ہے، 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے کہاں ہیں؟ پڑھیے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کر پورا قرآن، کہاں تک پڑھیے؟ سورہ ناس کی والناس تک. کہیں بھی 4 کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں. حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. میں نے حدیث پڑھی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ کے یہاں جو تعداد ہے مہینوں کی وہ 12 ہیں. ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور قبیل مضر کا وہ رجب مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ؟ ذی القعدہ نمبر کے حساب سے جو ہے 11واں مہینہ، ذی الحجہ 12واں مہینہ جو پچھلا مہینہ، محرم 3 ہو گئے، اور رجب جو آگے آئے گا. یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، تو یہ مہینہ بڑے اہم مہینہ چل رہا ہے ہمارے پاس، حرمت والا مہینہ ماہ محرم. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایک دوسری حدیث کہ فرض نماز سب سے افضل ہے. معلوم فرض نماز کے بعد سب سے اچھی نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل نماز کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر اللیل، تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، تہجد کی نماز، یہ سب سے اچھی نماز ہے. جب دنیا سو رہی ہو آپ اٹھیں اور اللہ کی عبادت. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں. تو اس حدیث سے بھی اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس کے روزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ نفل روزوں کا مہینہ ہے. کیا آپ رہی کثرت سے. اب آئیے خاص طور سے جو موضوع بھی ہے ہمارا، عاشورہ 10 محرم کا روزہ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کئی واقعات بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا. کئی صورتوں میں، کئی آیتوں میں، کہیں تفصیل سے، کہیں مختصر. اچھا، یہ جو واقعات قرآن میں ہیں، قصص سب سچے واقعات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو لیسن ملے، لوگوں کو سبق حاصل ہو.
تو فرعون کے واقعے میں بھی بڑا سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے، تفصیل ہے پورا واقعہ کیا ہوا کیسے ہوا. مختصر اگر آپ کہیں، فرعون بادشاہ تھی، اس کے پاس دولت تھی، قوت تھی، اس نے سب کا غلط استعمال کیا اور بجائے ایمان لا کر تابعداری کی زندگی گزارتا، وہ کفر کو اختیار کر کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ سمجھا کہ میں ہی رب ہوں، کہ میرے پاس ساری قوت ہے اور میں ہی سچا معبود ہوں، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا. یہ بڑا جرم اس سے ہوا. اس کے بعد دوسرا جرم قتل و غارت گیری، جو کہ جرم ہے، کرائم ہے، خطرناک معاملہ ہے. بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتا، بڑا ظلم کرتا بنی اسرائیل پر. اللہ نے چاہا کہ نبی کو بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی نے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بنا دیا جائے. اللہ نے درخواست فوراً قبول کر لی، دونوں کو بنا دیا. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا آپ کا جواب، آپ کی مانگ بھر دی گئی. مطلب آپ نے جو مانگا بھائی کو نبی بنانا ہو گیا. جاؤ دونوں نبی. اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے بعد، وہ حد سے آگے بڑھ گیا، اس کو دعوت دو. گئے، دعوت دیے، سمجھائے، نہیں سمجھا، الٹا الزام لگایا جادوگر ہونے کا. جادوگروں کا معاملہ ہے، واقعہ پورا مشہور ہے. پھر وہاں بھی اللہ نے معجزے جو عطا کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لاٹھی اور ہاتھ، اس سے جو ہے لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، سارا ان کا معاملہ ختم ہو گیا جادوگروں کا. انہوں نے حق دیکھا، اور انسان کی فطرت حق کو قبول کرنا ہے، لیکن رکاوٹیں آتی ہیں اس کی. وہاں رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے حق دیکھا، سجدے میں گر گئے. جو صبح جادوگر تھے وہ مومن نیک بندے بن گئے، اللہ کے ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا کے پاس لے جاؤ ساری قوم کو، وہاں سے راستے نکلیں گے. فرعون بھی آیا، یہ لے کر گئے صبح. اب 10 محرم کا دن تھا صبح. اسی لیے ایک صحابی سے، کون عبداللہ بن عباس، ایک یہودی نے ایک سوال کیا تھا کہ میرے پاس 3-4 سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال، اگر مسلمانوں میں سے کوئی اس کا صحیح جواب دے دے تو میں مان لوں گا کہ آپ لوگ سچے ہیں وغیرہ. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ زمین کا وہ کون سا پارٹ ہے، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، اس سے پہلے بھی نہیں پڑی، اس کے بعد بھی نہیں، قیامت تک نہیں. تو عبداللہ بن عباس، تقریباً یہ حضرت عباس ہے، نام بھول رہا ہوں میں، دونوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سمندر میں جب راستے بنے تھے 10 محرم عاشورہ کے دن، جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سمندر سامنے آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو پانی پر اپنی لاٹھی مارو. تو 7 بڑے بڑے راستے بن گئے. تو وہ جو راستہ بنا وہ صبح ہوا، 10 محرم کی صبح. تو سورج کی روشنی پڑے گی نہیں پڑے گی زمین پر، پانی کو اللہ نے روک دیا، راستے بنا دیے. تو نکل گئے یہ لوگ. فرعون پیچھے سے آیا تھا پکڑنے کے لیے، وہ بھی نکلا. اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، پانی مل گیا اور وہ زمین کا حصہ ختم ہو گیا، تر ہو گیا. اور اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا، اس کی قوم کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تابعداروں کو، متبعین کو اللہ نے نجات دی. بہت بڑا دشمن ختم ہو گیا اور ایک بڑی مصیبت سے نجات ملی. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا. یہ ہوتے ہیں نیک لوگ کہ کوئی نعمت ملتی ہے، خیر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اعضاء جسمانی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روزہ رکھا انہوں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، بعد میں نہیں رکھے. ہجرت سے پہلے بھی مکہ میں آپ نے روزہ رکھا، کیونکہ قریش خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. معلوم ہے نا، بنو ہاشم قبیلہ. قریش اس کی تعظیم کرتے تھے اس دن کی. معلوم تھا اب جیسا واقعہ مشہور ہے، ایک نبی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے کا واقعہ. بہرحال اس دن کی عظمت عربوں میں تھی پہلے ہی. ٹھیک ہے، اس دن کی عظمت تھی، تو اس دن کی جو ہے تعظیم وہ کرتے تھے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے
نحن احق و اولا بموسیٰ من. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، پہلے بھی. ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ ہجرت ہوئی تو یہودیوں کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اچھا اس لیے. تو نبی علیہ السلام بھی روزہ پہلے بھی رکھتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں، بعد میں بھی ہجرت کے بعد بھی آپ نے روزہ رکھا. کون سا روزہ تھا یہ؟ 10 محرم روزہ رکھا ہجرت کے بعد. آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال، کلیئر مسئلہ، آپ کو خبر دی گئی کہ ایک دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک ہی دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور ہم کو ان کی مخالفت کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آخری سال یہ بیان فرمایا جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہودیوں کا ایک دن کا روزہ ہوتا ہے تعظیم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا. لئن بقیت، دیکھیے حدیث، ان عشت الى قابل اصومن التاسع، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو کیا کروں گا؟ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ مخالفت ہو جائے. وہ ایک دن رہتا ہے، ہم 2 دن رکھیں گے، 10 سے پہلے 9 کا بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آئندہ سال آیا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مطلب آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، مسلمانوں نے ہر محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ، اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، جو آج تک چلی آ رہی ہے، ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ اصل روزہ جو ہے عاشورہ کا روزہ. اچھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، میں نے بتایا آپ کو پڑھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہوں کو یہ روزہ معاف کر دیتا ہے. یکفر، کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ایک دن کے عاشورہ کے روزے سے 10 محرم کے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فضیلت ہوئی جو انشاءاللہ ہم جمعرات، اچھا جمعرات کے دن ویسے بھی روزہ رکھنا ہے. دیکھیے اس سال جو ہے اس مہینے میں عاشورہ اسی دن آ گیا، 2 چیزیں جمع ہو گئی. چلیے دوسری بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے، ایک دن بعد، 3 دن روزہ رکھنا، 9، 10، 11. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، تم ایک دن عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو، ایک دن بعد میں روزہ رکھو. ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں، تو کتنے ہو گئے؟ کتنے بھائی؟ تاریخ میں کیا کیا؟ 9، 10، 11. لیکن یہ حدیث غلط ہے، صحیح نہیں. صحیح حدیث یوں ہے صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا ایک دن پہلے رکھو، یا کا لفظ ہے اور نہیں، یا ایک دن بعد میں رکھو. کیوں ایک دن پہلے یا ایک دن، یا پہلے یا بعد میں؟ تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے. اب 2 حدیثیں ہمارے پاس. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو کب رکھوں گا؟ تاسع سے نکلا ہے، تسع یعنی 9، تاسع یعنی 9ویں محرم کو میں روزہ رکھوں گا. کیا ہمارے پاس 9 محرم کنفارم ہے یا نہیں ہے؟ آج بتا دیا میں نے کیا تاریخ ہے. 7. کل کیا ہے؟ پرسوں کیا ہے؟ پکا تو رہیے روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش. ہاں آپ بھی خواہش کیجیے، امید کیجیے، نیت کیجیے. چلے گئے دنیا سے آپ 400 میں سے، میں یار آپ دنیا سے چلے گئے تو اجر مل جائے گا انشاءاللہ. 9 کا 10. اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ پائے، ذہن سے نکل گیا، ہوا لاسٹ ایئر ایسے سوالات آئے تھے، بھول گئے، جمعرات کو یاد آ رہے آج عاشورہ ہے، ارے روزہ، اب کیا کریں گے؟ وہ اگلے دن. یہی صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. چلیے، اور یہی شریعت کا حکم. اس کے علاوہ ماتم کرنا اس ماہ مبارک میں، اور کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے. ماتم کے علاوہ قصیدے پڑھنا، مرثیے پڑھنا، کیا اس کی اجازت شریعت نے دی ہے؟
اچھا کیوں یہ سب، یہ ماتم کہاں سے آ گیا روزے میں؟ روزہ تو ہے معلوم ہے 9-10 کا روزہ، ٹھیک ہے، ابھی معلوم حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی اس دن، اور باقاعدہ رافضیوں کا اعتراف کہ ہم ماتم کرتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے آبا اور اجداد نے جو یہ جرم کیا اس کا کفارہ ہو جائے۔ کیا جرم؟ حسین بزرگوں کی شہادت میں ان کا ہاتھ ہے۔ کس کا؟ رافضیوں۔ کس کا ہاتھ ہے؟ رافضیوں کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اعتراف کیا۔ اچھا، تو ماتم کرنا کیا اسلام میں ہے؟ چلیے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، شہادت ہوئی 10 محرم کو۔ تکلیف ہے ہم سب کو، ظاہر بات ہے، ایک عام مسلمان کا قتل ہو جائے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ کسی عام سے ایک مسلمان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو ہمیں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ شاید تکلیف ہوگی۔ ہاں خان صاحب، ایک عام مسلمان کو قتل کر دیا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت کا ایک فرد، نواز رسول، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، جس کی کئی مثالیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، تو کیا ہم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، یقیناً ہوگی، تکلیف ہے، کرنا کیا ہے؟ صبر۔ ایک واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، پھر وہ الگ مسئلہ ہے، پھر کربلا کیا واقعہ، جو کربلا جگہ ہے وہیں ہوا، کہیں کہاں ہوا، ہم نے اس سے پہلے بتایا، یوٹیوب پر تقریر مل جائیں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ۔ یہاں مختصر درس ہے اور ایک ضروری بات بتا رہے ہیں۔ یزید کے فیملی میں جو ہے، جو شادیاں ہوئی تھی، یزید کی بیوی کا نام بتانا ہے مجھے، اور ان کے پوتے عبداللہ کی بیوی کا نام بتانا ہے مجھے، وہ میں خاص طور سے نوٹ کر کے لایا۔ اس سے پہلے یہ، اب یہ جو شہادت حسین ہے، کیا کریں گے؟ ہوا ایک واقعہ، مقدر ایک چیز تھی، ہوا، صحابہ نے روکا، وہ گئے، پھر بھی ان کو خطوط لکھے گئے، مختصر ہے نا، ان کو خطوط لکھے گئے، آئیے آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، ایسے آپ زیادہ حقدار ہیں، فلاں ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ یقین کیے، بھروسہ کیے لوگوں پر، کوفہ کے، عراق کے، پہنچ گئے، لیکن وہاں معاملہ الٹا ہی نکلا پورا، اور بہرحال ان کی شہادت ہو گئی، ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ لیکن یہ یزید کے حکم پر نہیں تھا رحمہ اللہ، بلکہ کچھ اور معاملہ تھا جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ چلیے، تو ہوا واقعہ، کیا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ماتم کریں؟ نہیں، کسی کی موت پر نوحہ خوانی کرنا شریعت نے روکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بیٹا، نواسا نہیں، بیٹا، لخت جگر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے رحمت کے آنسو نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، تمہاری جدائی پر ہمیں بڑا غم ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، ہم شکایت نہیں کریں گے، گالوں کو نہیں پیٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جس نے مشکل مصیبت کے وقت اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، اسلام نے اس کو ختم کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہ سب نہیں کریں۔ اور میں نے بتایا تھا جمعے میں بھی، اس سے بڑے اسلام میں واقعات ہوئے، یہ ایک واقعہ، اس کو دیکھیں کتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی اس مہینے میں۔ اسلام میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اگر اسلام میں سب سے بڑا کوئی واقعہ آپ کسی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، پھر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، 4 خلفاء کی موت ہے، شہادت موت، اور کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، بدری صحابہ، جنگ، غزوہ احد، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں جہاں کئی پیغمبروں، کئی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب تکلیف دہ واقعات ہیں، لیکن ہمیں شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ ماتم مناؤ، گریبان پھاڑو، یہ کرو، غلط بات ہے۔ چلیے، 2-3 چیزیں جو لے کر آیا تھا میں، یزید رحمہ اللہ، یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے یزید، ان کی بیوی کا نام سنیے، ام محمد بنت جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب جانتے ہیں نا؟ کون جعفر بن ابی طالب؟ کس کے بھائی؟ آل بیت میں سے ہیں نا،
علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ کھانا بھیجو، ان کے گھر جو ہے وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی لیے کھانا بھیجتے ہیں نا میت جاؤں کے. تو جعفر بن ابی طالب کی جو بیٹی ہے ام محمد، ان کا نکاح ہوا یزید رحمۃ اللہ علیہ السلام. پکا پھر ایک مرتبہ پڑھوں، پھر ایک مرتبہ. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں نا، ہاں چچازاد بھائی ابو طالب کے بیٹے جیسے علی رضی اللہ عنہ ویسے جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی کا نکاح کیا گیا کس سے؟ یزید سے رحمہ اللہ سے. ایک اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ایک ہے عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے یزید، ان کے بیٹے خالد، ان کے بیٹے عبداللہ. ٹھیک ہے. ان کی بیوی کون تھی؟ پوتے کی بیوی نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب. یہ بھی علی بن ابی طالب کے ایک بیٹے تھے عباس، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کی بیٹی تھی نفیسہ جن کا نام تھا رحمہ اللہ. ان سے نکاح ہوا نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی بن طالب کا. نکاح کس سے ہوا؟ عبداللہ بن خالد بن یزید، یعنی یزید بن معاویہ کے پوتے سے. دو عورتیں آل بیت کی، ایک تو یزید بن معاویہ کی بیوی ہے اور پوتے کی بیوی ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے حقیقت. وہاں معاملہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کے لوگوں کو جو ہے باور کرایا جاتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کسی بھی چیز کی حقیقت جاننا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مطالعہ کریں. وہ چیز جس کی حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں کیا تھی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا صحیح اسلامی تاریخ. اب یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے، چلو قرآن کی آیتوں میں صحابہ کی فضیلتیں جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، صحابی ہیں وہ. حدیثوں میں صحابہ کی فضیلت ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، بڑا ان کا مقام ہے ان کا، لیکن لوگ ان کو برا بھلا سمجھتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاویہ نام رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں بعض سنی بھائی ہمارے. معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان ایک جلیل القدر صحابی تھے، کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے. صحابہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس سے ہٹ کر اب یہ جہاں تک معاملہ ہے کربلا یا شہادت حسین، ایک اسلام کا واقعہ ہے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں موجود ہیں کہ وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، یہ سب ہے اپنی جگہ. لیکن یہ اسلامی جو واقعہ ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کو جاننے کے لیے آپ کو صحیح طریقے سے اس کو معلوم کرنا ہوگا. صحیح راوی، صحیح کتاب آپ کو اٹھانی پڑے گی. اب تو کتاب تو نہیں ہے نا، پھر اب کیا ہے؟ چینلز. اب چینل پہ جو آدمی بیٹھ کر بول رہا ہے، جس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ بڑا مفتی ہے، بڑا عالم ہے، پہنچا ہوا ہے، امامہ کالا پیلا یا جو بھی کلر کے ہوتے ہیں اس نے باندھا ہوا ہے، اور داڑھی اوڑی اور جبہ وبا پہن کر بہترین طریقے سے جو ہے ایک چینل پر وہ گفتگو کر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بول، ان کی گفتگو، ان کی بات کیا صحیح ہے یا نہیں ہے. اسلامی تاریخ کا صحیح حوالہ وہ دے رہے ہیں، جو حوالے وہ دے رہے ہیں، جو سند وہ پیش کر رہے ہیں. ہر واقعے کی سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر واقعے کی ایک سند ہوتی ہے. انہوں نے ان کو آ کر کہا کہ آج صبح جو ہے شرفیہ میں بڑی بارش ہوئی فجر کے بعد. شاہد صاحب نے خان صاحب کو بولا، خان صاحب نے فاروق صاحب کو بولا. یہ ایک سند ہوتی ہے. شاہد صاحب شرفیہ گئے ہوئے تھے صبح، وہاں فجر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ بارش بہت ہوئی، انہوں نے خان صاحب کو ذکر کیا، خان صاحب نے فاروق صاحب کو ذکر کیا. ایک سند ہوتی ہے واقعی. اور جب دیکھا جائے تو یہ بھی سچ ہے، مذاق نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے. تو واقعات بھی جو اسلام میں ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ جو ہوا عراق میں شہادت میں، یہ کس طریقے سے ہمارے پاس آیا. ایک غلط طریقہ ہوتا ہے
جس میں شیعہ یا دنیا شیعہ کہتے ہیں رافضی راوی ہوتے ہیں، اس میں واقعے کو گڑھتے ہیں. جیسے میں چھوٹا سا واقعہ بتاؤں آپ کو. حدیثوں کا گھڑنا یہ پہلے سے ہوا ہے. حدیثوں کا، ہم تو بات اسلامی واقعات کی کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں گڑا گیا، ایسی چیزیں ایڈ کی گئی جو حدیث میں نہیں تھی. ایک بادشاہ کو تیتر بٹیر کا شوق تھا. تیتر بٹیر کا شوق تھا. تیتر بٹیر کا مولوی نے دیکھا کہ صاحب کو جو ہے تیتر بٹیر کا شوق ہے، تو مولوی آیا ان کے پاس. بادشاہ صاحب ایک حدیث سنی. ہاں بولو حدیث کیا ہے؟ میں نے فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برکت ہے تو تیتر میں ہے بٹیر میں ہے، برکت ہے تو تیتر میں ہے بٹیر میں. پلٹا بادشاہ بولا اچھا، بڑی لمبی سند لے کر آئے ہوئے، یہ حدیث ہے؟ ہاں جی میں جانتا ہوں اسی کوئی حدیث نہیں، تم مجھ کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام کیا تھے ان کے ساتھ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں نماز پڑھنے عائشہ کی. ایک آدمی بیٹھ کر جو ہے قصے سنا رہا تھا. قصہ، ایک واقعہ، قصہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. قصہ سنا اس نے. کیا کہا؟ امام احمد رحمہ اللہ نے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے روایت کیا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے سعید ابن سند اس میں گڑ دی. انہوں نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ تھا بہت ظلم کرتا تھا. اسٹوری، قصہ انٹرسٹنگ، زبردست ایک واقعہ پورا سنا دیا. لوگ بڑے خوش ہوئے، جھومے، بڑا مزہ آیا واقعہ سن کر. اٹھ گیا اور دروازے کے باہر جو ہے اپنی جھولی پھیلا کر، اب بھائی زبردست حدیث کی روشنی میں واقعہ میں نے سنا دیا، اب دو. تو لوگ اشرفیاں، دینار جو بھی تھے پیسے ڈال رہے تھے، ڈالے. خوش ہوئے نا لوگ، لوگوں کو خوش کر دیا اس نے. حساس کہتے ہیں قصہ بولنے والے. اس کے بعد وہ لپٹا ایسے پیسے پورے ہو گئے، ایسے پکڑ کے اٹھ کے جا رہا تھا. امام احمد رحمہ اللہ پورا سنی گئے تھے اس کے بعد، پکڑے اس کو. ایک طرف سے امام احمد رحمہ اللہ، ایک طرف سے یحییٰ بن معین. کہ تم نے جو ابھی ایک واقعہ سنایا اور حدیث کا حوالہ دیا تم نے، اور وہ حدیث جس میں واقعہ ہے وہ تم جو بقول آپ کے کہ وہ امام احمد سے تم نے سنا ہے، یہ لو میرے سے تمہارے سامنے، میں ہوں احمد، میں ہوں احمد ابن حنبل. تم نے مجھ سے کہاں سنا؟ میں تو کبھی بتایا نہیں ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی روایت مجھے خود نہیں معلوم. تو وہ ہنسنے لگا، کہا چھوڑ دیجیے. کیا دنیا میں، عراق میں آپ اکیلے امام احمد ہیں؟ کتنے احمد ہوں گے دنیا میں؟ تو سمجھ میں تو ایسے گڑتے تھے واقعات. تو ایسے لوگ جو ہے واقعات گڑتے ہیں. ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، سر کاٹ دیا گیا، تشتری میں لگا گیا، اس کے یزید کو پیڑ سے ایسے مارا. کہاں ہے پیڑ سے مارا؟ ایسے پیڑ سے مارا اور ایسے نعوذ باللہ تھوکا، یہ بھی بولتے ہیں چہرے پہ تھوکا حسین. میں بہت پہلے کی بات ہے، میں جب تحقیق کیا پڑھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ جب صحیح روایتوں سے آپ دیکھیں کہ یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کافی روئے جب یہ پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شادی کی. بہت روئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا معاملہ. ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات، روئے. اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے جو گھر والے تھے ان کو بلا کر ان کی خاطر توازی کی، مہمان نوازی کی، اور خیر سے ان کو مدینہ پہنچا دیا. خیر سے ان کو مدینہ پہنچا دیا. رونا اور ان کی تکریم، ضیافت اور ان کو خیر سے پہنچانا، یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دے، سمجھ دے لوگوں کو. صحیح اور غلط کی پہچان ہونا چاہیے. جذبات کی روح میں بہہ کر ہم کسی بھی غلط چیز کو صحیح نہ سمجھیں. جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے. جذبات اپنی جگہ ہے، حق اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے، حق پہچاننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وہ مسئلہ ہم نے بتا دیا جمعے کو، جو خواتین جن کا مسئلہ ہوتا ہے روزے نہیں رکھ پاتی ہیں، تو اگر ان کی نیت اگر ہے اور جمعرات یا چاشم اگر 9-10 محرم کا روزہ نہیں رکھ پائیں وہ،
اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو نیت پر ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔